نماز میں جب ہم ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، یہ بلند آواز سے پڑھنا چاہیے یا آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے؟ تو خلاصہ کلام یعنی جتنی بھی حدیثیں میں بیان کروں گا ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ، تعوذ اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آہستہ آواز سے پڑھنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، ان سب سے اکثر سے یہی ثابت ہے کہ بسم اللہ اور اعوذ باللہ آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے، بلند آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے حدیث حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی و ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما کان یفتتحون الصلاۃ بالحمد للہ رب العالمین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کو الحمدللہ سے شروع کیا کرتے تھے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ وہ نماز کو الحمدللہ، قراءت کو الحمدللہ سے شروع کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہی نہیں تھے، نہیں پڑھتے تھے لیکن بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے، یعنی کہ جب وہ الحمدللہ پڑھتے تب تو آواز آتی، لیکن جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تو اس وقت ان کے پڑھنے کی آواز نہیں آتی تھی۔ اور اسی طرح کی حدیث مسلم شریف میں بھی روایت ہے، لا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم فی اول قراءۃ ولا فی آخرها، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قراءت کے شروع اور آخر میں ذکر نہیں کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔ اس کے حوالہ جات کی طرف بھی تھوڑا سا آپ توجہ کیجیے گا کہ یہ جو پہلی حدیث میں نے سنائی ہے یہ بخاری شریف میں بھی ہے، باب ما یقول بعد التکبیر، پہلی جلد میں، اور اسی طرح نسائی نے بھی اس کو ذکر کیا، باب البداء بفاتحۃ الکتاب قبل السورہ، اور ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا باب افتتاح القراءۃ میں، اور ابن ابی شیبہ نے مصنف میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے اور بہت سارے حوالہ جات ہیں۔ اس حوالے سے دوسری حدیث پاک سماعت کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل کو کہ جب آپ کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے سن لیتے کہ اس نے اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھا ہے تو آپ فرماتے، صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخلف ابی بکر وخلف عمر رضی اللہ عنہما فما سمعت احدا منهم قراءۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن ان میں سے کسی کو بھی میں نے بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ یہاں پر امام ترمذی نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مغفل کی جو حدیث ابھی میں نے آپ کو سنائی، فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث صحت حدیث کے اعتبار سے اس درجے میں ہے، حسن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اکثر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسی پر عمل کرتے تھے، اس پر کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر ان صحابہ میں جو اس بات پر عمل کرتے تھے سیدنا صدیق اکبر ہیں، سیدنا عمر فاروق اعظم ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت مولا علی ہیں، اور پھر ان کے بعد تابعین کا بھی اسی پر عمل ہے، پھر تبع تابعین کا، اکثر امت کا اسی بات پر عمل ہے کہ نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے۔
تو ان تمام احادیث سے یہ ثابت ہوا کہ ہم فقہ حنفیہ کے مطابق جو نماز ادا کرتے ہیں اور اس میں ہم تعوذ اور تسمیہ آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں، تو یہ آہستہ آواز سے پڑھنا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین اور اکثر امت کا اسی پر عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔